اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب مرد تھے، آدمی تھے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ بس اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کے ساتھ ہم نے واضح دلائل اور کتابیں نازل فرمائی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیز واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النحل ہے یہ، سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 43-44 یعنی 43 اور 44، یہ دو آیات اور ان دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بڑی ہی محتم بشان دونوں آیتیں ہیں۔ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا بڑے ہی نرالے ڈھنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور یہ جواب اتنا مکمل ہے کہ اس سوال کے کسی بھی شق کے اوپر قیامت تک کوئی بھی انگلی اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ان دونوں آیات کے اندر دے دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، مشرکین مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے برابر یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کو رسول ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، حالانکہ یہ ہمارے ہی طرح سے انسان ہے۔ یہ کھاتے پیتے ہیں، سماجک زندگی گزارتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یہ ہماری ہی طرح سے انسان ہیں۔ آخر ان کے اندر کون سی خاص بات ہے، کون سی امتیازی صفت ہے کہ ان کو رسول مان لیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا مختلف پہلوؤں سے قرآن کریم کے دوسری جگہوں پر مختلف انداز میں جواب دیا ہے، لیکن یہاں پر تاریخی اعتبار سے جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کے سب انسان ہی تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام جو مکہ والوں کے، خاص طور سے جو عرب کے لوگ ہیں، خاص طور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جد امجد، انہی کے خاندان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ قریش جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، سیدنا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کے سب انسان تھے، سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، اور انہی کی طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کے لیے احکام نازل کرتے تھے۔ اور پھر مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے فاسألوا، اگر نہیں جانتے ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھ لو۔ اور اہل ذکر سے مراد اہل علم، اور یہاں پر اہل ذکر سے جو خاص طور سے مراد ہے وہ علماء یہود و نصارہ، کیونکہ علماء یہود و نصارہ جو تھے وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر آئے سب کے سب مرد تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے جواب دیا ہے کہ جتنے بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے آئے سارے کے سارے مرد تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بالبینات والزبر، اور جتنے بھی نبی آئے سب کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر کے بھیجی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ یہاں پر دیکھیے ذکر کا استعمال ہوا ہے، اور اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر بھی اہل الذکر کہا گیا ہے، یعنی اہل کتاب نہیں کہا گیا ہے بلکہ کہا گیا ہے اہل الذکر، اور یہاں پر بتلایا گیا ذکر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر جو ہے یہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کیا نازل کیا؟ قرآن کریم نازل کیا، لیکن یہاں پر قرآن نہیں کہا بلکہ ذکر کہا، اور ذکر جو ہے وہ قرآن سے بالکل علیحدہ چیز ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کیا تو اس کے علاوہ ذکر بھی نازل کیا، اور ذکر جو ہے وہ توریت سے ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا،
اور اس کے علاوہ ذکر بھی نازل کیا تو ذکر جو ہے وہ قرآن سے ایک الگ چیز ہے. اگرچہ ذکر جو ہے قرآن ذکر کے اندر شامل ہے، لیکن ذکر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کے اوپر نازل کرتا ہے، اور اس سے مراد کتاب بھی ہے، اور کتاب کو سمجھنے کے لیے فہم اور بصیرت بھی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جو اہل ذکر ہے اس سے مراد اہل علم ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ حکم دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. اہل علم سے پوچھو جو اللہ کی کتاب کے ماہر ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اللہ کی کتاب کے آیات کا معنی اور مطلب سمجھایا ہے اس کے ماہر ہوں، ایسے لوگوں سے پوچھنا ہے. اور اصول فقہ کے اندر علماء اصول نے ایک اصول بیان کیا ہے، اگرچہ وہ اصول بعینہ ہی بالکل کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن علماء اصول نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہو تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھو، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں دیکھو، اگر وہاں بھی نہ ملے تو صحابہ کرام کے اجماع کو دیکھو، اور اگر مسئلہ بعد کا ہے تو بعد میں اجتہاد اور استنباط کیا جائے گا. اور یہ جو اجتہاد و استنباط ہے ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، بلکہ اجتہاد و استنباط وہی کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے آیات کے اوپر غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے عالم ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اس کے منشا اور مطابق کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، حالات پر غور کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مجتہد کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام انسان مجتہد نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مجتہد وہی ہوگا جو قرآن کا جاننے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاننے والا ہو، اور اس کے علاوہ بھی وسیع غور و فکر اور تجربہ رکھتا ہو. ایسا ہی مجتہد ہو سکتا ہے. اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم کو اگر نہیں معلوم ہے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو. معزز سامعین کرام، اس بات کو تھوڑی لمبی میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر، خاص طور سے جو اسلامی سماج و معاشرہ ہے، چاہے ہندوستان کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، وہاں پر بعض لوگوں نے شریعت کو 4 اماموں کے درمیان محصور کر دیا ہے کہ شریعت جو ہے یہی 4 امام کے درمیان ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. کہا کہ بس انہی 4 کی تقلید کرنے سے انسان شریعت کو پا سکتا ہے. اور دلیل میں لوگوں نے یہی بات پیش کی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھو. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں تقلید جو ہے وہ انسان کی شرعی ضرورت ہے. بات اگر یہیں تک رہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن جب 4 اماموں کے ساتھ دین کو خاص کیا گیا اور کہا گیا کہ انہی 4 اماموں میں دین کو تلاش کرنا ہے اور انہی تک جو ہے محدود رکھنا ہے، تو یہاں سے اختلاف اور جھگڑے شروع ہوئے. اور جھگڑے اس قدر بڑھے کہ جب لوگوں نے ایک خاص مجتہد اور خاص امام کے ساتھ لوگوں کو باندھنا شروع کیا تو جو جس امام کا ماننے والا تھا وہ اپنے امام کے مقابلے میں دوسرے امام کو گرانے لگا. آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے، امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے والے جو لوگ، انہوں نے امام ابو حنیفہ کی تنقید کی. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے لوگوں نے امام شافعی کو ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک کہا. تو چونکہ جھگڑا اسی لیے بڑھا کہ دین جو ایک وسیع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ قیامت تک لوگوں پر ہوتا رہے گا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے اندر غور و فکر کر کے لوگوں کو حق بات بتاتے رہیں گے. تو لوگوں نے ان 4 امام کے درمیان جب لوگوں کو مخصوص کیا تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو جس امام کا ماننے والا تھا وہ اپنے امام کو بڑھانے لگا اور دوسرے امام کو گرانے لگا. اور جب تعصب اس سے بھی زیادہ جب تعصب بڑھی تو لوگوں نے اپنے امام کے قول کے مقابلے میں حدیث کو بھی رد کرنا شروع کر دیا، حدیث کو بھی ٹھکرانا شروع کر دیا، حدیث کو بھی پیٹ کے پیچھے ڈالنا شروع کر دیا. اور حدیثوں کی تعویل اس لیے کی، حدیثوں کو رد اس لیے کیا تاکہ ہمارے امام کے قول کی صحت کے اوپر آنچ نہیں آنے پائے. حالانکہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے کسی بھی امام کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو. اور اہل ذکر جو ہے یہ کامن ناؤن ہے. جس طرح سے بوائے جو ہوتا ہے وہ اگرچہ سنگولر ہے لیکن یہ کامن ہے، تمام بوائز پر آتا ہے. اسی طرح سے اہل ذکر جو ہے وہ کامن ہے
جو 4 امام کو مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں امام اس روئے زمین پر آئیں گے اور اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کو بتلائیں گے تو اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے قیامت تک۔ یہ نہیں کہ آج، یا یہ نہیں کہ آج سے 10 سال پہلے، یا یہ نہیں کہ آج سے 500 سال پہلے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی اہل ذکر ہوں گے اگر وہ اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کی روشنی میں بات کو واضح کر دیں گے تو ان کی بات کو تسلیم کر لینا ہر انسان کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے مخصوص کیا اور یہیں سے تعصب بڑھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے، آپ ان کے ہاں دیکھیں گے کہ اور ٹرک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید ایک دم ضروری ہے، خاص طور سے جو ان کے جو علماء کے طبقہ جو ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے، اس میں سے ایک جو پوائنٹ وہ نکالتے ہیں وہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر سبھی اماموں کی بات کو ماننا ضروری قرار دیا جائے گا تو جس امام کے ہاں جو رخصت ہوگی، جو جائز ہوگا، لوگ اسی کو لے کر کے اڑ پڑیں گے۔ ان لوگوں سے اتنا عرض ضرور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اہل علم، اگر کوئی مجتہد شریعت کے علم کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی مسئلے میں کسی چیز کو رخصت، جائز اور اجازت قرار دیں گے تو کون ہوتا ہے جو اس کے اوپر پابندی لگائے؟ اگر شریعت کی روشنی میں کوئی چیز جائز ہے تو اس کے اوپر پابندی لگانے والا کون ہے جو اس کے اوپر پابندی لگا دے؟ مثال کے طور پر ہم ایک بات بتاتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں جو ہے وہ کیکڑا کھانا جائز ہے۔ اب ہمارے مسلک کے امام صاحب کے ہاں کیکڑا جو ہے وہ مکروہ ہے، اس لیے ہم اس کو مکروہ تحریمی مانیں گے یا مکروہ تنزیہی مانیں گے یا اس کو حرام قرار دیں گے۔ اگر شریعت کی روشنی میں جائز ہے تو اس کے اوپر بند لگانے والا اور اللہ کی رحمت کی وسعت کے اوپر پابندی لگانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کسی امام یا 4 امام یا 10 امام کو مخصوص کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھو، اور اہل علم سے مراد اہل ذکر، اور اہل ذکر سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو جاننے والے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور ان کے منشا کو جاننے والا ہوں۔ ایسے جو اہل علم ہوں گے اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کبھی بھی کسی زمانے میں کوئی بھی بات واضح کر دے اس کو ماننا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان رسولوں کو ہم نے دلائل اور کتابیں دے کر کے بھیجی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے ذکر کو یعنی قرآن اور قرآن کے ساتھ جو وحی ہے اس کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ قرآن کریم جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر کے بتلا دیں کہ لوگوں کے اوپر کیا نازل ہوا ہے، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہی نہیں تھی کہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر کے بس کر دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور کہتے کہ تم لوگ یاد کر لو ہم بھی یاد کر لیتے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کئی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ جو قرآن کریم نازل ہو آپ ان کے سامنے لوگوں کے سامنے تلاوت بھی کیجیے اس کو، اور پھر اس کا معنی اور مفہوم بھی لوگوں کو بتلا دیجئے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس دین کو نازل کیا ہے اور اس دین کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت میں بے شمار اہل علم کو پیدا کیا بھی ہے، آج بھی پیدا کر رہا ہے اور آگے بھی پیدا کرتے رہے گا۔ انہی اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو سمجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں، اور یہی ہے مفہوم ان آیات کا اگر کوئی یہ مفہوم نکالتا ہے کہ تقلید واجب ہے اور ضروری ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہی ہے کہ جتنے بھی اہل علم اس روئے زمین پر آئیں گے، آئے ہیں، آ چکے ہیں، آ رہے ہیں یا آئیں گے، ان تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشر کیے ہوئے علم کی روشنی میں صحیح مسئلہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔